بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں ہم لوگوں نے باب المسح علی الخفین اس کو پڑھا، اور اس میں ضمناً ایک فصل صاحب دلیل انہوں نے منعقد کی ہے، فصل کہہ کر المسح علی الجبیرہ سے متعلق. تو آج اس کو یہاں سے پڑھنا ہے ہم لوگوں کو. فصل وصاحب الجبیرۃ ان وضعها علی طہارۃ. پڑھیں شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة وهو الجرح أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده. غسل الصحيح ومسح غسل عليها بالماء. الصحیح، غسل وہ فعل پڑھ لیں اس کو. غسل الصحيح ایوہ. ومسح عليها بالماء وأجزأ لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب جی على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود. وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها ایوہ. إذا كان يتضرر بنزعها، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل الصحيح ويمسح ويتيمم خروجا من الخلاف. وعن أحمد لا يشترط تقدم الطهارة لها لحديث صاحب الشجة لأنه لم يذكر الطهارة، ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة لأن فيه إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها. ومثلها دواء ألصق على الجرح ونحوه فخاف من نزعه نص عليه. وقد روى الأثرم عن ابن عمر أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها. وقال مالك في الظفر يسقط بيكسوه. اس کے بعد کیا ہے؟ مستكى ويمسح عليه. وتفارق الجبيرة الخف في 3 أشياء: وجوب مسح جميعها، وكون مسحها لا يؤقت، وجوازه في الطهارة الكبرى. قاله في الكافي. بس ہے نا؟ کیا اور پڑھنا ہے انشاءاللہ؟ ایک دو چار لائن اس کے بھی پڑھ لیں اگر انشاءاللہ. باب نواقض الوضوء وهي ثمانية أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا، لقوله تعالى أو جاء أحدكم من الغائط، ولقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقوله في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، متفق عليهما. وقوله للمستحاضة توضئي لكل صلاة. رواه أبو داود. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. رواه الترمذي. وروى معدان بن طلحة عن أبي داود عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال
صدق أنا أنا صببت. صببت. دو حمزة ہیں. أنا صببت له وضوءه رواه أحمد والترمذي وقال هذا أصح شيء في هذا الباب ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس بالدم إذا كان فاحشا فعليه العيادة. قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه ابن عمر عصر كاسرا عصر عصر بثرة بثر بثرة. بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ. وابن أبي أوفى عصر دملا. وذكر غيرهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. قال في الكافي والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا. قال أحمد هما أخف على حكما. حكما من الدم. طيب ٹھیک ہے، چلیے یہاں تک کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، جیسا کہ ابھی حلقے کے شروع میں نے ذکر کیا کہ یہ باب المس، یہ ہم لوگ منار السبیل میں کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں باب المسح علی الخفین کے ضمن میں صاحب دلیل الطالب نے اس کو ذکر کیا ہے المسح علی الجبیرہ. جبیرہ کیا چیز ہے؟ جبیرہ وہ پٹی جو زخم پہ لگائی جاتی ہے، یا وہ کپڑا جو زخم پہ باندھا جاتا ہے. کبھی ہاتھ ٹوٹ گیا، کبھی پیر ٹوٹ گیا، کبھی بڑا زخم آ گیا، تو جو پٹی استعمال کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں الجبیرہ. تو یہاں اگر زخم ایسا ہے کہ انسان اس کے اوپر پانی ڈالے گا تو اور اس کے ٹھیک ہونے میں تاخیر ہوگی، یا زخم پھیلے گا یا اس کو نقصان ہوگا، تو ایسی صورت میں اس پر اس کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. جس پٹی کو وہ باندھا ہوا ہے اس پہ مسح کر لے، یہ کافی ہے. اور بعض جو خاص طور پر فقہ حنبلی میں یہ جو بات کہی گئی کہ آدمی کو اس پر مسح کرنے کا اسی وقت اختیار ہے جب وہ پٹی پاکی کی حالت میں باندھا ہوا ہو، جیسے خف پہننے کا مسئلہ ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ اس میں طہارت پہ باندھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ آدمی کو کب زخم آئے اور کب اس کو پٹی باندھنے کی ضرورت پڑے، اس وقت وہ وضو سے ہوگا نہ ہوگا، یہ تو کوئی طے چیز نہیں ہے. آدمی کا اچانک زخم آ گیا، اچانک کوئی بات ہو گئی، اس کو پٹی استعمال کرنی پڑتی ہے، کرتا ہے. اب اس کے لیے طہارت وہارت کوئی شرط نہیں ہے. چلیے دیکھتے ہیں، یہ عبارت شروع سے ہی دیکھ لیتے ہیں. وصاحب الجبیرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة وهو الجرح او الكسر وما حوله مما يحتاج الى شده. یہ کہہ رہے ہیں پٹی والا اگر وہ پٹی کو لگایا تھا طہارت میں، بدن کی پاکیزگی کی حالت میں وضو کر کے، ولم تتجاوز محل الحاجہ، جیسے مثال کے طور پہ یہاں پٹی لگانی تھی، اب یہاں یہیں پٹی لگایا ہے، اب کبھی باندھنے کے لیے اس کو جو اتنی ضرورت پڑتی ہے اتنا کافی ہے. بسا اوقات اب وہ بلا ضرورت اگر اس کو جو ہے پورا یہاں تک باندھ لے تو ایسی صورت میں وہ مسح نہیں کر سکتا. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جہاں تک زخم ہے اور اس کو جو باندھنے کے لیے جو جگہ ہے وہ تو رکی ہوگی، پانی سے اس کو بچائیں گے، باقی کو دھلنا چاہیے. بلا ضرورت سے زیادہ پٹی دوسری جگہ، وہی وہ کہہ رہے ہیں ولم تتجاوز محل الحاجہ، جتنا ضرورت ہے اس سے زیادہ اگر باندھا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ اس پر مسح نہیں کر سکتا. تو مطلب یہ جہاں ضرورت ہے وہاں تک ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جگہ میں دھونا چاہیے. وهو الجرح او الكسر وما حوله مما يحتاج الى شده. شد کہتے ہیں باندھنے کو، باندھنے کے لیے جتنی ضرورت پڑے گی اتنی جگہ وہاں زخم اور اس کے آس پاس، چاہے پیر میں ہو، چاہے ہاتھ میں ہو، چاہے چہرے پہ ہو، کہیں بھی ہو.
غسل الصحیح ومسح علیہا بالماء وأجزأ. الصحیحہ بولتے ہیں بس جو زخم کے علاوہ جو بدن کا حصہ، جو اعضاء وضو میں جو چیزیں صحیح ہیں ان کو، جن پر زخم نہیں ہے ان کو وہ دھلے گا. ومسح علیہا بالماء، جو جبیرہ ہے، جو پٹی ہے، اس پر پانی سے مسح کرے گا. وہ اجزاء، بس اتنا کافی ہے. کیوں؟ اس کے لیے جو دلیل انہوں نے صاحب الشجہ، جس کا سر پھٹ گیا تھا، اس کے تعلق سے یہ جو بات حدیث میں آئی ہے، اس کے اندر کچھ زیادتی ہے، یعنی کچھ الفاظ کی زیادتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو شیخ البانی نے اس پر ضعیف کا حکم لگایا. یہ جو حدیث یہاں پر ذکر ہو رہی ہے اس میں کیا ہے؟ انما کان یکفیہ این صاحب الشجہ، یعنی جس کا سر پھٹ گیا تھا. شجہ سر پھٹا ایک صاحب کا، جو جنگ میں وہ گئے تھے، تو ان کے تعلق سے انما کان یکفیہ ان یتیمم ویعضد او یعصب علی جرحہ خرقۃ ویمسح علیہا ویغسل سائر جسدہ. اس میں یہ بات کہی گئی کہ ان کے لیے تو بس تیمم کرنا کافی تھا، اور ساتھ میں وہ جو پٹی باندھے ہوئے تھے اس پٹی پر مسح کر لیتے تو کافی تھا. یہ بات اس کے اندر ذکر ہوئی. اسی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو صحیح بدن ہے اس کو دھل لے، جو پٹی جہاں پر زخم پہ لگی ہے اس کے اوپر مسح کر لے. اور اس کے بعد دیکھیے وَإِلَّا وَجَبَ مَعَ الْغُسْلِ أَن يَتَيَمَّمَ لَهَا إِذَا كَانَ يَتَضَرَّرُ بِنَزْعِهَا. اب وَإِلَّا کہہ رہے ہیں اگر ایسا نہ ہو. کیسا نہ ہو؟ جو شروع میں جو انہوں نے بات ذکر کی، کیا بات تھی وہ؟ وَإِلَّا جو انہوں نے دوسری صورت استعمال کرنے کے لیے کہی، کیوں کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات کیا تھی؟ یہ کیا شرط لگائے ہیں پہلی مرتبہ میں؟ کہ جتنی پٹی، جتنا زخم ہو اتنی ہی پٹی ہو، زیادہ نہ ہو پٹی. جی. اس کے علاوہ زیادہ ہوئی تو پھر درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ایک اور شرط لگائے وہ پہلی ہی لائن میں. کیا مشائخ نوٹ کیے؟ پہلے ایک شرط اور لگائے ہیں وہ، ان وضعها على طہارت. ہاں طہارت حالت میں ہو. ہاں، جو یہ تو یہ دو شرطیں وہ کہہ رہے ہیں. یہ ایک تو وہ وضو کے حالت میں باندھا ہوا، دوسرا یہ کہ وہ ضرورت سے زیادہ نہ باندھا ہوا. تو ان دو صورتوں میں اگر وہ پاکی بھی ہے اور جگہ سے زیادہ بھی نہیں لگایا تو اس صورت میں مسح کر سکتا ہے. وَإِلَّا اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے ان کے حساب سے؟ وَإِلَّا وَجَبَ مَعَ الْغُسْلِ أَن يَتَيَمَّمَ لَهَا. اب چونکہ وہ پاکی کی حالت میں نہیں باندھا تھا تو اب اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، مسح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے یہ کہتے ہیں جتنا بدن صحیح ہے اس کو دھل لے. پھر جو بدن اب جس کے اوپر وہ پٹی باندھا ہوا ہے، زخم کھول بھی وہ نہیں سکتا، اب اس کے اوپر مسح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پاکی کی حالت میں نہیں باندھا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں تیمم لہا. اب یہ جگہ چونکہ وہ کیا کہتے ہیں وہ دھوئی نہیں گئی ہے تو اس نیت سے اس کی پاکی کے لیے وہ تیمم کرے گا، یہ کہتے ہیں. تو یہ جو رائے ہے یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان معذور ہو تیمم کرے گا تو اسے تو پوری پاکیزگی پورے بدن کی حاصل ہوگی. لیکن اگر ایک انسان زخم کی وجہ سے وہ جگہ چھوڑ رہا ہے تو پھر وہ تو معذور ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اتنے ہی کی اس کو طاقت ہے. اب اس کی وجہ سے وہ پانی ہی پوری طرح چھوڑ دے، تیمم کر لے، یہ نہیں کہا جائے گا. ہاں اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کو پوری طرح پانی ہی سے دور رہنے کے لیے کہا گیا تو پھر تو وہ تیمم کرے گا، وہ صرف ایک خاص زخم کی وجہ سے نہیں. اب ان کا جو کہنا ہے وَإِلَّا وَجَبَ مَعَ الْغَسْلِ أَن يَتَيَمَّمَ لَهَا، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پانی سے دھوئے بھی تیمم بھی کرے. دونوں چیزوں کا جمع کرنا یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. تیمم پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کیا جاتا ہے اور اس سے پورے بدن کی پاکی حاصل ہوگی. اگر آدمی کو غسل کی ضرورت تھی تو غسل کے لیے کافی ہو جائے گا، اگر وضو کی ضرورت تھی تو وضو کے لیے کافی ہو جائے گا. تو یہ
کہنا کہ دھو بھی لے صحیح بدن کو اور پھر تیمم بھی کر لے، یہ کوئی مدلل بات نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی حدیث سے دلیل نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد وَيَمْسَحَ وَيَتَيَمَّمَ خُرُوجًا مِنَ الخلاف۔ اچھا کیا وَإِلَّا وَجَبَ مَعَ الْغَسْلِ أَن يَتَيَمَّمَ لَهَا إِذَا كَانَ يَتَضَرَّرُ بِنَزْعِهَا وَلَا مَسْحَ مَا لَمْ تُوضَعْ عَلَى طَهَارَةٍ وَتَجَاوَزَ الْمَحَلَّ فَيَغْسِلْ اگر فَيَغْسِلْ الصحیح، یہ کہہ رہے ہیں جب اگر طہارت کی حالت میں وہ پٹی نہیں باندھا ہے اور جس جگہ پر ضرورت تھی اس سے زیادہ ہو گیا، اس سے زیادہ میں پٹی باندھ دیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کیا کرے گا؟ ایسی صورت میں اس کو مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَيَمْسَحْ وَيَتَيَمَّمْ، مسح بھی کرے گا تو ساتھ میں تیمم کر لے گا۔ وَيَمْسَحَ وَيَتَيَمَّمَ، ایسی صورت میں مسح بھی کرے پھر تیمم بھی کرے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ خروج من الخلاف، یہ کہنا یہ بعض فقی مسالک کے یہاں خروج من الخلاف کے تحت بہت ساری باتیں کہتے ہیں کہ بھئی آپ اختلاف سے ہٹنے کے لیے، بچنے کے لیے ایسا کرو، یہ کام بھی کر لو، یہ کام بھی کر لو، یہ کوئی حل نہیں ہے یا یہ کوئی جو ہے شرعی دلیل نہیں ہے، شرعی حجت نہیں ہے۔ خروج من الخلاف آپ کو ایسا کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو کام جو ثابت ہے مؤکد طور پر اسی کو آدمی اختیار کر لے۔ وعن احمد لا يشترط تقدم الطهارة لها لحديث صاحب الشجة لأنه لم يذكر الطهارة۔ اب امام احمد کی رائے اس میں یہ ہے کہ بھئی اس کے اوپر مسح کرنے کے لیے، پٹی پر مسح کرنے کے لیے طہارت کوئی شرط نہیں ہے۔ پاکی کی حالت میں، وضو کی حالت میں وہ پٹی باندھا ہوا ہو تبھی مسح کر سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو پاکیزگی کی شرط لگائی جا رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے استدلال کیا اسی حدیث سے جو ابھی جس کو ہم نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، لیکن اسی حدیث سے ان کا استدلال ہے۔ حدیث کیا ہے؟ انما كان يكفيه ان يتيمم ويعضد او يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده۔ اس کے اندر طہارت کا ذکر نہیں ہے۔ وہ اسی بنیاد پر امام احمد کا کہنا ہے کہ وہ طہارت کی شرط لگانا یہ درست نہیں ہے۔ اب جن لوگوں نے طہارت کی شرط لگائی انہوں نے کس بنیاد پر کہا ایسے؟ جی مشائخ، طہارت کی شرط جن لوگوں نے پٹی کے اوپر مسح کرنے کے سلسلے میں لگائی، ضمناً میں نے ایسی ذکر کیا، اور مسح علی الخفین کے اوپر جو ہے نا قیاس کرتے ہوئے سے، ایوہ مسح علی الخفین پر قیاس کرتے ہوئے وہ یہ بات کہتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، دونوں کا معاملہ بالکل الگ الگ ہے۔ وَيُحْتَمَلُ أَن يَشْتَرِطَ التَّيَمُّمَ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الطَّهَارَةِ لِأَنَّ فِيهِ إِنَّمَا يَكْفِيهِ أَن يَتَيَمَّمَ۔ اور اس بات کا بھی احتمال ہے، یہ کہہ رہے امام احمد، أَن يَشْتَرِطَ التَّيَمُّمَ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنِ الطَّهَارَةِ، اب پاکیزگی نہیں حاصل کر سکتا اس صورت میں یہ تیمم کرے گا، یہ تو بات معقول ہے۔ لأن فيه إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليها، اس کے اندر حدیث میں کیا ہے؟ انما كان يكفيه أن يتيمم ويمسح، تیمم کرتا تھا، تیمم کر لیتا تو وہ کافی تھا، اور اس کے اوپر ساتھ میں وہاں تو طہارت کا ذکر ہی نہیں تھا۔ اب یہاں جو یہ بات کہی گئی کہ تیمم اور تیمم کے ساتھ ساتھ وہ پٹی پہ مسح، وَمِثْلُهَا دَوَاءٌ أُلْصِقَ عَلَى الْجُرْحِ، اسی طرح اگر پٹی آپ نہیں باندھے ہیں، براہ راست کوئی پتا، کوئی جڑی بوٹی کی دوا ایسی ہی لگا دیے ہیں، اس کے اوپر کوئی پٹی ہی نہیں ہے، اب وہ دوا اگر آپ دھل لیں گے تو وہ دوا بھی چلی جائے گی، تو اس کا بھی حکم ایسا ہی ہے کہ اس جگہ کو آپ مسح کر سکتے ہیں، وہ ان کے کہنے کا مطلب ہے۔ اور جس طرح اسرم کی روایت سے ہے، ابن عمر کے ہاتھ میں ابن عمر کے ہاتھ میں ایک پھوڑا آ گیا تھا، تو
تو اس پھوڑے پر وہ وضو کیا کرتے تھے، مطلب اس کو انہوں نے جو ہے دوا لگائی تھی، ومثلها دواء الصق على الجرح ونحوه فخاف من نزعه، یہ نکل جائے گا، یہ اگر اس طرح آدمی کو اندیشہ ہے تو پھر وہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مسح کر سکتا ہے، جبکہ آدمی اس کے اوپر بھی مسح اگر ضروری ہو تو کرے، یعنی سوکھی ہو جگہ تو کرے، ورنہ تو وہ اس کا مکلف نہیں ہے، اتنا عضو اس کے اوپر زخم ہے، اس کے اوپر دوا ہے، اس وجہ سے وہ چھوڑ کر آدمی جو ہے اپنا وضو مکمل کر سکتا ہے۔ لیکن ابن عمر نے جو دوا لگائی تھی، انه خرج بابهامه قرحة فالقمها مرارة فكان يتوضا عليها، اب وہ اس کے اوپر ہی وضو کرتے تھے وہ۔ اب اگر دوا ایسی ہے کہ بھئی وہ اچھے سے چپک گئی ہے، سوکھ گئی ہے، اس کے اوپر کچھ فرق نہیں پڑتا تو وضو کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو پانی نہیں لگانا ہے، نہیں لگانا چاہیے، ایسی طبی ہدایت ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ اتنی جگہ چھوڑ دے۔ وقال مالک فی الظفر یسقط یکسوہ مستکا ویمسح علیہا، امام مالک کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ناخن وغیرہ اگر کچھ نکل جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں مستکا وہ کہتے ہیں کوئی پتے کی چھال یا کوئی درخت کی چھال ہے جو ایسے زخموں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو وہ اس کو لگائے گا، ویمسح علیہا، اس کے اوپر مسح کرے گا۔ وتفارق الجبیرۃ الخف فی ثلاثۃ اشیاء، یہاں پر یہ چیز ذکر کر رہے ہیں کہ اب مسح علی الخفین اور مسح علی الجبیرہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، مسح علی الجبیرہ اور مسح علی الخفین میں 3 فرق ہیں۔ کیا ہے؟ پہلی چیز وجوب مسح جمیعہا، آدمی اگر پٹی باندھ لیتا ہے تو پھر اس کو پورے پٹی پہ اس کو مسح کرنا پڑے گا، جبکہ مسح علی الخفین میں کیا ہوگا، صرف خفین کے اوپری حصے کو وہ مسح کرے گا، اس کو پورے خفین کا مسح کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح وکون مسحها لا یوقت، مسح علی الجبیرہ میں پٹی پر جو مسح کرتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے، ہو سکتا ہے 10 دن بھی چلے، ہو سکتا ہے 5-6 دن بھی ہو سکتا ہے 1 مہینہ بھی ہو، کیونکہ جب تک زخم نہیں سوکھے گا اس وقت تک اس کو مسح کرنا پڑے گا۔ وجوازہ فی الطہارۃ الکبریٰ، مسح علی الخفین میں یہ ہے کہ آدمی اگر جنوبی ہو جائے تو وہ خفین کو نکال کر نہا کر پھر سے پاکیزگی کے بعد پہنے تو ہی وہ مسح کر سکتا ہے، ورنہ مسح نہیں کر سکتا، اس کو نہانے کے لیے اس کو نکالنا پڑے گا، جبکہ پٹی کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پٹی یہ اس میں اگر آدمی مسح کر لیتا ہے، پورے بدن کو نہا لیتا ہے، پورے بدن کو دھل لیتا ہے اور پٹی کی جگہ مسح کر لیتا ہے تو یہ طہارت کبریٰ میں بھی درست ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ مسح علی الجبیرہ اور مسح علی الخفین میں 3 فرق ہیں، یا 3 اعتبار سے دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ پورے پٹی کو مسح کرنا پڑے گا، دوسرا یہ کہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، تیسرا یہ کہ یہ طہارت کبریٰ میں بھی اس پر مسح فائدہ مند ہوگا۔ تو یہاں تک آج مسح علی الجبیرہ تک ہم لوگ اس فصل کو مکمل کر کے ہم لوگ رک جاتے ہیں، کل سے انشاءاللہ باب نواقض الوضوء ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔